السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم تمام حضرات مل کر حصول برکت کے لیے عبادت کی نظر سے محبت کے طور پر اپنے آقا مولا حبیب کبریا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے نیاز میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ حضور سے جتنی محبت ہے اتنی محبت میں آواز اپنے سینوں سے نکالے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر جب نور کی بات آئی، نور کا تذکرہ ہوا، تو میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور نور ہی کے نور میں نور کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام نے پورا شجرہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور چل کر بول دو، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اس ماہ مبارک میں دنیا کی عظیم تر ہستی عالم ارضین سے لے کر عالم فلک تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنائے ہیں، تمام عالمین کے اندر سب سے بالا تر سب سے عظیم ہستی اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لیکن دکھ جب ہوتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، اگر پوری دنیا کسی باپ کو برا کہتی رہی، کسی کے باپ کو، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اس باپ کا خود کا بیٹا اس کو چوراہے پر کھڑا ہو کر دو آدمیوں میں برا کہے تو باپ شرمندہ ہو جاتا ہے، دل پر بڑا بوجھ اوجھل ہو جاتا ہے، دل پر بڑا گرا گزرتا ہے، بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ ٹھیک اسی طرح
وہ ٹھیک ہے، وہ ظالم ہے جو آج میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو۔ اور یہ حقیقت میں تاریخ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے اسے دنیا میں ہی غرق کر دیا، دنیا میں ہی میرے رب نے اسے رسوا ذلیل کر دیا۔ لیکن دکھ جب ہوتا ہے مسلمانوں، جب ایک چہرے پر داڑھی سجا کر، جب ایک عالم کا روپ دھارن کر کر، جب ایک اپنے آپ کو آقا کا امتی کہہ کر اسی منبر رسول پر بیٹھ کر، جس منبر رسول کے صدقے عزت ملی ہے، جس منبر رسول کے صدقے شہرت ملی ہے، حد تو یہ ہے اسی منبر رسول کے صدقے تمام امت میں اللہ نے سب سے افضل تر بنا دیا اس امت کو۔ دکھ جب ہوتا ہے جب اسی منبر رسول پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں میلاد النبی منانا شرک ہے، میلاد النبی منانا ناجائز ہے۔ دکھ جب ہوتا ہے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، ارے غیروں کو تو جواب دینے کے لیے ہم تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم جب منبر رسول پر بیٹھ کر لوگ حضور کے میلاد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضور کے میلاد پر چیما گویا کرتے ہیں۔ اب کیا کہے؟ دوسرا جواب دیتا، پہلے اپنوں کو تو جواب دے۔ تیرے خود کے لوگ، تیرے نبی کے امتی، تیرے نبی کا میلاد منانا ناجائز بتاتے ہیں، شرک و بدعت کہتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہو؟ تو خدا را ہم نے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے، ہم نے ایمان قرآن اور حدیث پر لے کر آئے ہیں، ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، پیارے آقا کی طریقے پر چلنا ہے۔ اب آؤ، میرا موضوع حالانکہ یہ نہیں ہے، لیکن جب دل کے اندر تھوڑی وہ آ جاتی ہے کچاوٹ، تو بات کہنی بھی پڑتی ہے جب اپنے برائی کرتے ہیں۔ قرآن احادیث سے، قرآن کریم سے اور حدیث کریمہ ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ حضور کے میلاد پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اب کتنی دلیلیں دے یار، پورا قرآن حضور کے میلاد کے لیے اللہ نے اتار دیا، احادیث کریمہ کے اندر کتنی دلیلیں دے، کتنی دلیلیں دے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے باوجود بھی منبر رسول پر بیٹھ کر لوگ شرک و بدعت کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ بتاؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض گزار تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، کس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ رب العزت نے تمام اشیاء سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کسی بزرگ کا قول نہیں سنایا، زندہ دلی سے کام نہ لو، مردہ دلی سے کام نہ لو، زندہ دلی سے احادیث کریمہ پڑھی ہے، حضور کی حدیث سنائی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب تمام جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھی عالم ہے، ان تمام عالموں میں سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کس چیز سے پہلے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ میری ذات پر بھی چیمہ گویا کریں گے، لوگ کہیں گے کس چیز سے پہلے؟ حضور نے تو مطلق اس کا ارشاد نہیں فرمایا کہ کس چیز سے پہلے۔ تو آؤ احادیث کریمہ کا اگلا ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس چیز سے پہلے پیدا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح تھے اور نہ قلم تھی۔ سبحان اللہ۔ کب؟
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا ہو گیا تھا، اب سنتے رہنا اس وقت کیا کیا چیز نہیں تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت لوح تھے نہ قلم، یعنی جس پر تمام انسانوں کی تقدیر تمام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پوری زندگی کا میٹر۔ حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح تھے نہ قلم، ولا جنت، اور اس وقت نہ جنت تھی، ولا نار، اور اس وقت نہ جہنم تھی، ولا ملک، اور اس وقت نہ فرشتے تھے، ولا سماء، اور اس وقت نہ آسمان تھا، ولا ارض، اور اس وقت نہ زمین تھی، ولا شمس، اور اس وقت نہ سورج تھا، ولا قمر، اور اس وقت نہ چاند تھا، ولا جن، اور اس وقت نہ جن تھے، ولا انس، اور اس وقت نہ انسان تھے۔ تمام چیزوں سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھ نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ دوسری حدیث کریمہ ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام چیزوں سے پہلے جس پر تقدیر لکھی ہوئی ہے لوح قلم، اس وقت وہ بھی نہیں تھا، جنت جہنم کچھ نہیں تھا۔ یہ حدیث کریمہ میں نے پڑھی، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ اب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمر ہے، کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا ہوا، کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ بظاہر ہمارے سامنے حضور کی عمر 63 سال کی شمار ہوتی ہے بظاہر دنیاوی زندگی، لیکن آئے جبریل کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اے جبریل تو بتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل نکال دیا، جبریل سے سوال کیا، اے جبریل بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شمار کے اعتبار سے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، کب میں پیدا ہوا، کب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا، لیکن یا رسول اللہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ چمکتا تھا، جسے میں نے جو چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ کب چمکتا تھا، وہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا، ہر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا۔ اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ کتنی مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو جو ہر یعنی 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کمال کی بات اب آگے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کریمہ کے اندر پورا واضح فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ جبریل تو نے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے، کوئی کیلکولیٹر کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جو اب اس چیز کو شمار کر سکے، یعنی جس چیز کو ہر 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ دیکھا جائے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کے کہا ہے یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کا یقین کامل ہے آپ پر، اگر آپ بغیر قسم کے بھی کہہ دیتے تو ہم غلام آپ کی بات کو دل سے تصدیق کر لیتے، ہم غلام آپ کی بات کو تصدیق کر لیتے، لیکن میرے پیغمبر اسلام نے حل کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اے جبریل امی وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے جبریل میں وہی ستارہ ہوں جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا جبریل میں وہی ستارہ ہوں، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، میں وہی ستارہ ہوں جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں پیغمبر اسلام کے سامنے اپنی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، لیکن جبریل کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے، حضور کی مرضی کیا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں، مسئلہ کیا حل کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل فرما دیا کہ جبریل اپنی لمبی عمر پر ناز نہ کرو، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ مجھ محمدی تھا جو اللہ رب العزت نے اس کو روشن کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کا پتہ لگا کتنا کہ حضرت جبریل سے کہیں پہلے۔ اب آؤ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ حضور کا نور کب پیدا ہوا، ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ
नबीना अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 5 लाख साल पहले नूर मोहम्मदी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। कितना? 5 लाख साल पहले हजरत आदम की तख्लीक से नूर मोहम्मदी पैदा हुआ। और एक रिवायत के अंदर लिखा है कि 9 लाख साल पहले नूर मोहम्मदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। फिर उसी रिवायत के अंदर लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस तकरीरी यानी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसको बयान करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो और ज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब परवरदिगारा की ज़ात थी कोई चीज़ ना थी, परवरदिगारा की सिर्फ ज़ात थी, उस वक्त कोई चीज़ ना थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा। इरशाद फरमाया हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं के छुपा हुआ एक में ख़जाना था, मैंने अपनी रबूबियत ज़ाहिर करना चाहा तो मैंने तख्लीक की। इस तख्लीक से या हदीस करीमा के अंदर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, यहाँ इस तख्लीक से मुराद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैंने अपनी रबूबियत ज़ाहिर करनी है, अपने आप को जनवाना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शे की तख्लीक की। वो शे कौन सी थी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। उस वक्त कोई चीज ना थी, अब वो नूर कहाँ रहा? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो 12 अरफात तक रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, यानी सिफाती तौर पर और ज़ाती तौर पर, कदमी तौर पर वो नूर तय करता रहा मंजिलें, 12 मंजिलें। एक मंजिल 12,000 साल में तय की, हर मंजिल को पार करने में 12,000 साल लगे। वो नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब चाहा कि और शे की तख्लीक की जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस बहुत लंबी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फिर परवरदिगारा ने उसी नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह और कलम को बनाया, एक हिस्से में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को पैदा फरमाया। बचा आखिरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आखिरी उस नूर में से, उस हिस्से में से 4 हिस्से फरमाए। एक हिस्से में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को पैदा फरमाया, एक हिस्से में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिगर अशिया को पैदा फरमाया, एक हिस्से में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिगर चीज को पैदा फरमाया। फिर तीसरा हिस्सा बचा, हदीस करीमा के अंदर है, फिर उस तीसरे हिस्से के अल्लाह ने 4 हिस्से पैदा फरमाए। फिर उस 4 हिस्सों में से पहले हिस्से के नबूवत जो यानी अंबिया कराम थे, उनमें से उनकी अरवाह को पैदा फरमाया, मलाइका को पैदा फरमाया, मुमिनीन मुत्तकीन को पैदा फरमाया। ये हदीस करीमा बहुत लंबी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला आखिरी चौथे हिस्से में से 4 हिस्से करता गया, यहाँ तक कि आखिरी हिस्सा बचा, उसमें से अल्लाह तबारक व तआला ने दिगर अंबिया कराम को पैदा फरमाया, दिगर अशिया को पैदा फरमाया और एक हिस्से में से मुझ मोहम्मद को पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। उस नूर के यानी इतने हिस्से होते गए, उस नूर के इतने हिस्से होते गए। इसीलिए तो मेरे इमाम ने जब इस अहदीस करीमा को पढ़ा तो पुकार उठे कि तू वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही है सबसे आला, वही है सबसे निराला। वानी वही अव्वल, वही आखिर, वही अव्वल है, वही आखिर है, सबसे पहले भी पैदा वही किया गया और सबसे आखिर में भेजा भी वही गया है। अगर वो ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना फरमाता। हम इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को नूर मोहम्मदी के सदक़े पैदा फरमाया, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे नूर के 4 हिस्से किए, उन 4 हिस्सों में से अल्लाह हिस्से करता गया, किसी में से दुनिया को बनाया, किसी में से तहत सरा को बनाया, यहाँ तक कि चाँदो सूरज को रोशनी मिली मेरे ही नूर के सदक़े मिली। मेरे भाई, ये सूरज कितनी रोशनी करता है, एक सूरज है लेकिन दुनिया के अंदर कितनी रोशनी देता है, कितना उजाला करता है। अरे जिस नबी के सदक़े इस चांद, इस सूरज को रोशनी मिली, इनकी रोशनी का आलम यह है
تو محمد کی روشنی کا عالم کیا ہوگا، محمد کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی شان نوازی ہے میرے محبوب کو، اور بڑا ہی اعجاز امت محمدیوں کو عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ سنیں گے، جس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں اور زیادہ ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی۔ ترجمہ سنیں گے قرآن کی آیت، تب تک میں نے احادیث کریمہ بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو ابھی پیدا نہیں کیا، انبیاء کرام کی جماعت ابھی اس دنیا کے اندر کسی چیز کی تخلیق نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے ارواحوں کو پیدا فرما دیا۔ ان ارواحوں میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رسولان عظام ہے، تمام کی ارواح کو جمع کر لیا جائے۔ تمام کی ارواحوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا۔ وہ لوگ ذرا دھیان سے سنے، اور جن کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا میلاد ناجائز ہے، میرے بھائی قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں میلاد میں ہوتا کیا ہے، میلاد میں کیا کرتے ہیں۔ میلاد میں حضور کی ذات کا، حضور کے صفات کا، کمالات کا، معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا حضور کے میلاد میں۔ اب آؤ یہ کون میلاد کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے حکم دیا جبریل یا رب جلیل تمام انبیاء کرام کی ارواحوں کو، رسولان عظام کی ارواحوں کو جمع کر لیا جائے۔ حکم ہوا پروردگارہ تمام کو جمع کر دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جمع کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جبکہ لیا اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے حتمی وعدہ، یعنی جتنے انبیاء کی ارواح تھی، رسولان عظام کی ارواح تھی، ان سے وعدہ لیا کہ جب میں نے تم کو دے دی کتاب اور حکمت، پھر آ گیا تمہارے پاس میرا سچا رسول، یعنی میں نے تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت دی، تمہیں نبوت دی، تمہیں رسالت دی، لیکن تمہاری نبوت اور رسالت کے درمیان اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے، آخری رسول آ جائے، تو تم نے اس رسول کی تصدیق کرنی ہے، تم نے اس رسول کی تصدیق کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ میرے بھائی یہ تذکرہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت انبیاء کرام کے ارواحوں سے یہ عہد لے رہا ہے۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ عہد کس کا لیا جا رہا ہے؟ ہم گنہگاروں کے پیغمبر کا تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کن سے لیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام کی ذات سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہا فرمایا کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ پھر اللہ نے، میرے بھائی اللہ جب جس سے پوچھ رہا ہو اور وہ کہے مولا ہاں ہم مدد کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم نے اس بات کو مان لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اپنے اس اقرار پر میری بھاری ذمہ داری لی۔ اللہ رب العزت نے، میرے بھائی جب بتاؤ انبیاء کرام سے اقرار لے لیا، اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا قالوا اقررنا، سب بولے ہاں ہم نے اقرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا تو تم سب گواہ ہو جاؤ۔ میرے بھائی جب انبیاء کرام کیا جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتے، سب نے اقرار کر لیا، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی قال فاشهدوا، پھر بھی تم نے اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، انبیاء کرام کی جماعت اور رسولان عظام کی جماعت تم تو گواہ ہو ہی، وانا معکم من الشاہدین، میں پروردگارہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں، میں پروردگارہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میرے نبی کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اے انبیاء کرام کی جماعت تم تو گواہ ہو ہی، تم نے تو عہد کر ہی لیا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وانا معکم، تمہارے ساتھ من الشاہدین، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ ہاں تم نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ اگر تیرا آخری پیغمبر، تیرا آخری نبی آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اپنا قانون، اپنی شریعت، اپنا حکم نافذ نہیں کریں گے، تیرے پیغمبر کی مدد کریں گے اور ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب اس